مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل موتوا بغیظکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمامی حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، سبحان اللہ۔ جان دینا ان کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات۔ جس طرح سمجھا ہے اوروں کو سمجھانا بھی ہے، قتل ہوگا جو کرے گا توہین نبیوں کی ذرا، قتل ہوگا جو کرے گا توہین نبیوں کی ذرا۔ مغربی دنیا کو یہ قانون منوانا بھی ہے انشاءاللہ، مغربی دنیا کو یہ قانون منوانا بھی ہے۔ کر کے مال و جان ان کی عزت و عظمت پہ نثار، آج پھر ادائے عاشقی کو دہرانا بھی ہے۔ کہہ رہی ہے آج مجھ سے آصف پھر فکر رضا، کہہ رہی ہے آج مجھ سے آصف فکر رضا۔ ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر دوستو، آج کی خوبصورت عظیم الشان تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا گیا، جس کے اندر
مہمان خصوصی محمد بلال اتاری اور محمد عمیر اتاری، اور آج کی عظیم و شان تحفظ نموذ رسالت کانفرنس کے اندر زیر صدارت عظیم عاشقان عاشق رسول، میرے بہت ہی دل کے قریب رہنے والے میرے پرانے ساتھی محمد افضل سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے آج کی اس بزم رسول میں تشریف لائے، تمام کو رب ذوالجلال کروڑہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہماری گفتگو کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت ایک فرض۔ تحفظ ناموس رسالت ایک فرض۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسی سال کے اندر بہت بڑا سانحہ ہم نے دیکھا کہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، عاشقان رسول کے سینے پھٹ رہے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ فرانس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، تو پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، دل سینے چاک ہو رہے تھے، اور ہر آنکھ نم نظر آ رہی تھی۔ فرانس کے معلوم صدر نے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عالمی سطح پر سرکار کے خاکے شائع کیے گئے، عالمی سطح پر، ورنہ یہ گندے کٹروں کے کیڑے مکوڑے یورپ یونین ہو، ڈنمارک ہو، فرانس ہو، اور بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں پر یہ کیڑے مکوڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز جملے بولتے ہیں، لیکن وہ بولتے تو ہیں لیکن کہیں چھپ کر کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فرانس کے معلوم صدر نے عالمی سطح پر اعلان کر کے حضور کے خاکے معاذ اللہ شائع کروائے۔ جب وہ نہیں رکتے، خاکے شائع کرنے سے باز نہیں آتے، وہ ناپاک جسارت کرنے سے وہ باز نہیں آتے، تو پھر آج ضرورت ہے کہ عاشقوں کو بھی اپنا سبق یاد رکھنا ہوگا کہ وہ سبق جو بدر و حنین سے اور فران کی چوٹی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا تھا، وہ حرارت آج بھی عاشقوں کے سینوں میں موجود ہے، حرارت پائی جاتی ہے۔ ایک فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے۔ ایک فرض وہ ہے جو سال کے بعد 30 دن فرض ہے، جسے روزے کہا جاتا ہے۔ ایک فرض وہ ہے جو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اگر استطاعت رکھتا ہو تو پھر حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن تحفظ ناموس رسالت، عزت رسول پر پہرا دینا، یہ سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، بلکہ سال کے ہر مہینے میں، اور مہینے کے ہر ہفتے میں، ہر ہفتے کے ہر دن میں، ہر دن کے ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ یہ وہ
فرض ہے جو ہر لمحہ ہر آن بلکہ میں تو یوں کہوں گا سیکنڈ بھی بعد میں چلتا ہے، بندے پہ عزت رسول پہ پہرا دینا پہلے ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نماز تو پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد درود و سلام سرکار کی ذات پر نذرانہ عقیدت پہنچانے کے بعد کیا ان معلوموں پر لعنت بھی کی ہے؟ کی ہے لعنت کبھی؟ وہ سرکار کو برا کہیں، سرکار کی ذات کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ سبق یاد کرنا ہوگا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں پڑے تھے، 70 زخم لگے ہوئے تھے، 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ میرا سلام کہو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ صحابی پہنچے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سرکار کا سلام آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا وعلیکم السلام۔ فرمایا لیٹا احد میں ہوں، خوشبو جنت کی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیٹا احد کے میدان میں ہوں، خوشبو جنت کی آ رہی ہے، جنت کی آ رہی ہے۔ کہنے لگے میرا تو آخری وقت ہے نزاع کا، نزاع قریب ہے، زخم ایک بھی ہو تو بڑا درد ہوتا ہے، لیکن آج 70 زخم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے پیغام دے گئے۔ وہ کیا پیغام تھا سنیے گا توجہ سے۔ فرمانے لگے اے لوگو قیامت تک میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا پیغام تھا توجہ سے سننا۔ کہنے لگے چے جائے کہ تم ہزاروں میں سے ہو، کروڑوں مسلمان ہو، لاکھوں مسلمان ہو، سرکار کی توہین ہوتی رہے، گستاخی ہوتی رہے، اور تم کہو کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کیا کریں کہ بھائی وہ ملک اور ہے، یہ ملک اور ہے، حکومت سنتی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا سن لو، اگر توہین ہوتی رہے، فرمایا لاکھوں نہ ہوں، ہزاروں نہ ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں بھی مسلمان نہ ہوں، فرمایا تو اکیلا بھی رہ جائے نا تو ہین ہو جائے تو جان بچا کے نہیں رکھنی، سرکار کی عزت پہ بات دینی ہے۔ فرمایا اگر تو نے اپنی جان کو سنبھال کے رکھا کہ میں اکیلا ہوں، ادھر لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں خربوں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا اگر اس نے جان بچا کے رکھی کہ میں اکیلا ہوں، میں کر کچھ نہیں سکتا، ادھر تو اربوں ہے نا، میں کیا کروں گا؟ اللہ قیامت کے دن اس امتی کو بخشے گا نہیں، دوزخ میں پھینک دے گا، پوچھے گا یا اللہ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، توبہ کیا، درود بھی پڑھا، سارے عمل نیک کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، دوزخ کس لیے؟ اللہ فرمائے گا تیرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کی توہین ہوتی رہی تو چپ کر کے تماشا دیکھتا رہا، تماشا دیکھتا رہا تو۔ فرمایا کہ آنے والے یہ میرا سبق، یہ میرا میسج، یہ میرا پیغام امت کو پہنچا دو، اکیلے بھی ہو تو پھر بھی عزت نموز پہ مت جاؤ۔ پھر حضرت سعد بن ربیع نے آخری جملہ کہا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، کہنے لگے اگر تو نے نہ پہنا دیا تو رب تجھے حشر کے دن کہے گا اے میرے بندے تو آج یہ جواب دے رہا ہے کہ مولا میں اکیلا تھا، یا رسول اللہ میں اکیلا تھا، میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں چپ کر کے نماز روزہ پڑھتا رہا، لعنت بھیجتا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ہے میرے بندے تو اپنی جان تو دے سکتا تھا نا سرکار کی عزت پہ، تو اپنی جان ہی مار دیتا، تو نے کیوں سنبھال کے رکھی؟ تو نے کیوں سنبھال کے رکھی؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، کس لیے سنبھالا تھا؟ جنت کے لیے۔ فرمایا آج تجھے نہیں ملتی جنت، لے کے دکھا کون دیتا تجھے جنت۔ فرمایا میرے محبوب کی عزت پہ فدا ہو جاتا، مر جاتا، مٹ جاتا،
آج جنت تیرے قدم چومتے ہیں۔ سبحان اور یہ وہ پیغام ہے جو غازی علم الدین شہید نے پڑھا تھا، یہ وہ پیغام ہے جو غازی ممتاز حسین قادری نے پڑھا تھا، یہ وہ پیغام ہے جو جناب غازی قیوم نے پڑھا تھا، یہ وہ پیغام ہے جو غازی یہ نموس رسالت غازی عامر عبد الرحمن نے پڑھا تھا، یہ وہ پیغام ہے جو غازی تنویر نے پڑھا ہے، اور یہ پیغام آج بھی عاشقوں کے سینے میں وہی حرارت رکھتا ہے جو ممتاز قادری کے سینے میں حرارت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، حق جاریہ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ تاجدار باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، قل موتو، فرمایا محبوب یہ جو تجھے طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا موتو یہ مردہ ہیں، بے شک آگے فرمایا بغیظکم مر جائیں گے اپنے غیظ میں جل کر۔ بے شک آج لوگ سکالر قسم کے میڈیا پہ بک بک کرنے والے کہتے ہیں شریعت تو امن کا درس دیتی ہے، دین تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھا آپ نے، قرآن کہتا ہے موتو مر جاؤ تم اپنے غیظ میں جل کر۔ اب اس سے سخت بھی کسی کی زبان ہو سکتی ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے۔ قل موتو، فرمایا محبوب پیارے فرما دو ان سے، یہ جو مذاق کرتے ہیں تم سے اور تیری توہین کرتے ہیں، فرمایا موتو بغیظکم یہ جل جائیں اپنے غیظ میں، مر جائیں مٹ جائیں۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بے شک آج تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ سرکار تو رحمت للعالمین ہے، گستاخ کو قتل کروانا جی اور قتل کر دینا یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے، بے شک یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آخری سانس تک ہر پلیٹ فارم پہ ثابت کریں گے کہ گستاخی رسول واجب القتل ہے۔ بے شک قرآن و سنت کے آئین ہے، جی اجماع صحابہ ہے اس پر، سبحان اللہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ جو سرکار کی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ بے شک واجب بولیے واجب واجب القتل ہے، جو بھی سرکار کی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ واجب القتل ہے، اسے معافی نہیں دی جائے گی۔ اور صحابہ کے بعد فقہ اٹھا لیجیے، امام اعظم کی فقہ پڑھیے، امام مالک کی فقہ پڑھیے، امام شافعی کی فقہ پڑھ لیجیے، امام احمد بن حنبل کی فقہ پڑھیے، تمام محدثین ائمہ کرام 14 صدیوں کے اندر تمام کا اس پر اجماع ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ جو سرکار کی توہین کرے وہ واجب قتل ہے، واجب قتل ہے، قتل ہے، واجب قتل ہے۔ آگے اللہ پھر فرماتا ہے قرآن مجید فرقان میں، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا پیارے محبوب یہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو جی اور اللہ کے رسول کو، فرمایا لعنہم اللہ لعنت ہے ان پر۔ بے شک بے شک بے شک۔ لعنت کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کی ہے۔ کس میں کی ہے؟ قرآن میں کی ہے۔ عید دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم دکھائیں گے۔ اللہ فرمایا لعنت ہو ان پر یہ جو مذاق اڑاتے ہیں۔ جی آگے فرمایا عذاب مہینہ، ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے اور ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بے شک
اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے کون؟ جو سرکار کی توہین گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ کب؟ عنقریب پہنچ جائیں گے۔ تو وقت مختصر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ختم نبوت اور ناموس رسالت پر نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ فرمایا محبوب پیارے جڑے فساد کردے نا زمین تے، بے شک زمین تے فساد کردے جا، فرمایا کہ ان قریب کہ فرمایا فی الارض فسادا این یقتلوا، فرمایا انہاں نو فوراً قتل کر دیو۔ سبحان اللہ۔ نظر آ رہے جی؟ آج لوکی کہتے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہا تیرے پیو بھی نہیں پڑھا قرآن تے تو کتوں نے پڑھے گا؟ تماشا بڑھا نہیں، سرکار نے تو معاف کر دیا تھا۔ میں کہا قرآن ہے جناب۔ اللہ فرمایا یقتلوا، قتلوا نہیں کہہ رہا، اے نہیں کہہ رہا اپنے مہلت دے دیو، ہفتہ دے دو، شاید معافی کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، فوراً انہاں چون چون کے قتل کرو، فوراً قتل کرو انہاں۔ ہاں جی فوراً۔ اللہ فرماتا ہے انہیں قتل کرو، یقتلوا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے سی، کافر بھی بیٹھے سی تے کچھ کلمہ پڑھن والے کافراں دے کول بیٹھے ہوئے سی۔ بلال بھائی کافراں دے کول جدوں بیٹھے سی نا تے سرکار گزرے، نال صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سی۔ حضور گزرے انہاں ایک گل کیتی۔ کون سی بات کی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہے جو بتوں کو برا کہتا ہے۔ سرکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، بتوں کی مذمت کرتا ہے۔ میرے کول بیٹھے ہوئے سی نا کہ ہاں انہاں کہا ہاں جی یہی ہے۔ ہن وصف تے جڑا انہاں بیان کیتا ہے سی سرکار دے اندر، شان پائی جاندی ہے نا سرکار دے اندر۔ کوئی شک نہیں۔ بتاں نو برا کہنا سرکار دی صفت ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن گل انہاں سچی کیتی، بے شک گل غلط نہیں کیتی انہاں نے۔ جی جڑے اگوں تصدیق کر رہے سی، تصدیق کرنا لے انہاں بھی تصدیق غلط نہیں کیتی، تصدیق ٹھیک سی کہ یہ بندہ جڑا بتاں نو برا کہندا ہے، بتاں دی مذمت کردا ہے، بتاں تو روک رہا ہے، یہی ہے وہ۔ انہاں تائید کیتی، تائید کرن تو بعد جدوں سرکار گزرے نا جی تے جڑے کول کلمہ پڑھن والے بیٹھے ہوئے سے نا، اللہ نے کی فرمایا نا؟ سبحان اللہ۔ حالانکہ توہین نہیں افضل بھائی، یہ امتیاز بھائی توہین نہیں، وصف ہے، لیکن جس رنگ دے نال، جس انداز دے نال انہاں بیان کیتا، انداز بیان کرنے والا گستاخانہ انداز سی، ادبیہ جملے نہیں سی ہے، یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول۔ بے شک بے شک۔ ادب تو بار سی بندے، بے شک وصف ٹھیک بیان کیتا، گل نہیں غلط، لیکن انہاں کہا یہ ہے، جدا بندہ کرتا یہ بندہ، یہ بندہ، انہاں کہا یہ ہے منافقہ کلمہ پڑھنا لگا۔ ہاں اللہ فرمایا لا، سننا ذرا کلمہ جو پڑھ دے نا، لا نہیں ہے کوئی معبود بے شک سوائے اللہ کے۔ بے شک ختم نبوت پڑھو حدیث، لا نبی آباد، بے شک لا نفی کر رہا سارے، بے شک
सारियां दी नफी करदा है ला ते अल्लाह ने फरमाया ला ताज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया महबूब प्यारे जेड़े कोल बैठे कलमा पढ़न वाले सी ना ये ना तईद कीती है वसफ ठीक सी गल ठीक सी जी। फरमाया ना तईद कीती है ना उनका अंदाज गुस्ताखाना सी अंदाज ठीक नहीं सी महबूब तेरी शाने शान नहीं सी है की होया अल्लाह फरमाया कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। फरमाया ये ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए। ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए हैं। क्यों काफिर हो गए भाई? ईमान लेने तो बाद काफिर क्यों हो गए? सरकार नहीं मानते पे जे रब ने इस तो काफिर कीता कि काफिरों को बैठे ता काफिर हो गए ते ओदे पहले भी बैठे सी इस जुमले पहले भी वो बैठते सी ना। हुन कोई बंदा कहे नहीं जी इसलिए नहीं अल्लाह ने कहा कद कफर तुम। अल्लाह ने तो कहा वो काफिरों के साथ यारियां लगाते थे। नहीं हुन आज देखो साडा मुल्क दूसरे मुल्क दे काफिर दे नाल मुलाकात नहीं करता। साडे किसी आलम ने कुफर दा फतवा दिता होवे नहीं बंदा मिलन दा काफिर नहीं हुंदा जी। तौहीन होएगी ते काफिर होएगा बंदा। बेशक अल्लाह फरमाया कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। जी। फरमाया इन्हें कहो ला बहाने ना बनाओ। हुन बहाने बना रहे थे। अल्लाह फरमाया ला ना 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 बहाने ना बनाओ तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान होकर। बेशक ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए कौन जेड़े कलमा पढ़दे सी। हुन चे जाए कि कोई बंदा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख खाना माज़ल्ला खाके बनाए ये तो बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है। यहाँ पर तो गुस्ताखी हवा भर है मामूली सी गुस्ताखी है जी। लेकिन अल्लाह ने कहा ये ईमानदार नहीं रहे फिर काफिर हो गए। फिर काफिर हो गए फिर काफिर हो गए। ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए। उन्हें कुरान है मेरी गल नहीं। कोई बंदा आखे जी साडे को ते हदीस दी किताब ही नहीं है पता नहीं किताब च है भी कि नहीं है। हर बंदे ने घर कुरान ते है ना बेशक जाके पढ़ लो। तर्जमा जे ना होवे ते फिर साडा गिरेबान पढ़ लो जी। है जी ऐसे तरह आओ हदीस मुबारका तो आगाज करिए। हजूर नबी रहमत जाने कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर दे अंदर सरकार तशरीफ फरमा से जी। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े सी ते सफा बन गईयां जहाज दियां जी। सुभान अल्लाह। सफा सीधियां हो गईयां। सुभान अल्लाह। जिस वक्त सफों में खड़े थे ना हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो आपने अपनी दोनों जानिब देखा जी। दाईं जानब और बाईं जानब देख कर क्या कहने लगे फरमाने लगे कि मेरी दोनों जानिब छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। अगर कोई कड़ियल जवान खड़ा होता तो फिर मैं आसानी से जंग करता सैडे मजबूत होती दुश्मन पे वार आसानी से कर लेता जी। दोनों जानिब बच्चे खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे हैं 9 उम्र बच्चे हैं जी। तो ये सोच रहे थे तो एक बच्चा उनमें से आया जिसका नाम था हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। बच्चा करीब आया कहने लगा चचा आपने अबू जहल को देखा है? आपने अबू जहल को देखा है? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे आपका क्या काम है बेटा? क्या करना है आज जंग के अंदर उसका पता पूछने का? क्या कोई खूनी रिश्ता है या उससे कोई काम लेना चाहते हो? तो वह बच्चा छोटा सा था कहने लगा चचा काम कोई नहीं है मुझसे उससे काम नहीं लेना चाहता ना खूनी रिश्ता है। फरमाया मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ अबू जहल को। सुभान अल्लाह। अच्छा किस लिए? क्या वो काफिर है इसलिए?
مشرک ہے اس لیے نہیں. کیا اس نے سرکار کو اذیتیں دی ہیں اس لیے، یا وہ مسلمانوں پہ تشدد کرواتا رہا ہے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت معاذ نے جواب بہت پیارا دیا، کہنے لگے نہیں چچا، میں تو فقط اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ وہ میرے محبوب کو گالیاں دیتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ. تو جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی آواز اور یہ سنا تو میں نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ میری سائٹ کمزور ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کافر بھی ہو دل کا کالا بھی ہو، سمجھ آئی نا جی. وہ مطلقاً کافر کو نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ وہ بچے کافروں کے سردار کو مارنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے ابو جہل کون ہے. فرمانے لگے وہ ٹہل رہا ہے، اس کے ارد گرد سیکورٹی بڑی ہے، پہرا بڑا سخت ہے. فرمانے لگے چچا صرف ایک بار مجھے دکھا دو، یا وہ نہیں بچے گا یا میں نہیں بچوں گا، یا وہ نہیں بچے گا یا پھر میں واپس لوٹ کے زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو اتنی بات ہوئی تھی. دوسرا بچہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا، ہاتھ لگایا، کہنے لگے چچا مجھے پہلے بتاؤ ابو جہل کدھر ہے، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگے میں نے دوسرے بچے سے پوچھا تجھے کیا کام ہے ابو جہل سے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمانے لگے دونوں کا ایک ہی جواب تھا، مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. میں اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، فرمایا وہ ہے ابو جہل. دونوں ننھے بچے چھوٹے چھوٹے عاشق رسول دوڑتے ہوئے صحابہ کرام کی صفوں کو، جہاد کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک پہنچ گئے. جس وقت پہنچے نا دونوں نے تابڑ توڑ حملہ کر دیا ابو جہل پہ. جب حملہ کیا تو پرواہ اپنے جسم کی نہیں کی کہ ہمارے جسم کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، جسم کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، بٹ جائے گا. دونوں نے فوراً حملہ کرتے ہی ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اور باد. صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی نبی جنتی جنتی. اسلام 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 زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، ہاتھ اٹھا کے گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا. سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، آواز بھی کٹ کے سینے جو گستاخ نبی کی ایک سزا. سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. وہ بچے ابو جہل کو واصل جہنم کرتے ہی دوڑتے ہوئے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بالکسپنا میں پہنچے. کہنے لگے آقا ہم نے اس موذی کو، اس مالون کو واصل جہنم کر دیا ہے. فرمایا آقا ہمیں انعام دو، ہمیں انعام سے نوازا جائے. سرکار نے کہا کہ پہلے کس نے حملہ کیا تھا؟ دونوں نے کہا آقا پہلے میں نے کیا. دوسرے نے کہا نہیں آقا پہلے میں نے حملہ کیا. اب سرکار تو جانتے تھے لیکن پوچھ اس لیے رہے تھے کہ میرے عاشق کا بھی دل رہ جائے، دل ٹوٹ نہ جائے. سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا پہلے کس نے حملہ کیا؟ دونوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا. فرمایا اچھا تم نے تلواریں
साफ तो नहीं की? दोनों ने कहा नहीं आका, अभी उस मूजी का, उस मालूम का, उस लानती का खून लगा हुआ है। फरमाया अच्छा मुझे दिखाओ वो तलवारें। जब तलवारें दिखाई गई तो सरकार ने कहा ऐ माल, पहले तुमने हमला किया है, तुझे बड़ा इनाम दिया जाएगा सुभान अल्लाह। और कयामत तक के लिए फैसले कर दिए बेशक कि गुस्ताख की सजा सजाए मौत है। क्या है? सजाए मौत। सजाए मौत है। तो सरकार ने फैसला कर दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे, सरकार से पूछा भी नहीं आका एक इंसान को मारना है, मारे या ना मारे, क्या हुक्म है? कुरान से नहीं पूछा, शरीयत से नहीं पूछा, सहाबा से नहीं पूछा। है छोटे थे लेकिन काम बहुत बड़ा कर गए। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक काम बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने। जी। फिर आप ये देखें कि जितना बड़ा कोई गुस्ताख होता है उसके मुकाबले में रब्बे जुल जलाल बहुत ही हकीर किस्म का बंदा सामने मुकाबले में भेजता है और फतह दे देता है। रब बताना ये चाहता है कि तुम इतने बड़े होकर इसके सामने खम नहीं मार सके। बेशक 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 आपने देखा कि करबला के अंदर 72 थे एक तरफ, जी। दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर था। बेशक बदर के मैदान में लाखों थे, सहाबा 313 थे। फतह दी है ना अल्लाह ने। फिर अबू जहल सरदार था तमाम काफिरों का, बेशक लेकिन अल्लाह ने मरवाया किससे? छोटे छोटे बच्चों से। भाई कराम रे फरूक आजम से भी बड़ा कोई दलेर था मदीने में? हजरत मीर हमजा से भी दलेर था कोई? लेकिन रब ने मरवाया नहीं उनसे, मरवाया है छोटे छोटे बच्चों से। अल्लाह छोटे बच्चों से क्यों इसे वासले जन्म करवाया? अल्लाह ने फरमाया कयामत तक के लिए अकीदा बना लो कि फराज का सदर जितनी मर्जी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाए, अबू जहल से बड़ा सरदार नहीं हो सकता। अगर मैं खुदा होकर अबू जहल को ना उम्र छोटे बच्चों से वासले जहन्नम करवा सकता हूँ तो ये फराज का मालूम सदर, इसकी क्या हैसियत है आशिकों के सामने? सुभान अल्लाह। इन गुस्ताखों की क्या औकात है आशिकों के सामने? कोई फिर सरकार ने फरमाया कि तुम दोनों जन्नती हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशखबरी साइयां दे देती। सुभान अल्लाह। बेशक 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 क्यों देते? कि इन्हां दा इश्क एडा एडवांस इश्क सी कि जवान भी नहीं हुए तो इश्क पहले ही जवान सी। सुभान अल्लाह। शरीयत नहीं पढ़ी पूरी, कुरान पूरा नहीं पढ़ा, शरीयत फरैज पूरे नहीं सीखे, लेकिन इश्क हर चीज पढ़ा चुका सा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दा मजमा लगा होया। मेरे और तुहाडे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है जो फलाने गुस्ताख नु कत्ल करे? और लफाज सुनना सरकार दे। सल्लल्लाहु। आज लोग सानू कहते जी आप बहुत सख्त लहजे में बोलते हैं। तारक जलील का लहजा ठीक है, दीन बयान होना चाहिए तारक जलील के लहजे में, नासर मदानी के लहजे में। मैंने कहा सरकार हाथ थोड़ा रखो, पंजाबी हाथ थोड़ा रखा करो चिश्ती साहब। मैं कहा उन्ना का रख लीजिए जिन्नी शरीयत इजाजत देवे। बिल्कुल बेशक बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। उन्ना हाथ थोड़ा रख लेने जिन्नी शरीयत इजाजत देंदी। ये होना होना चाहिए। उन्ना ते फिर असी शरीयत तो बाहर ते निकल नहीं सकते। बेशक जितना शरीयत इजाजत देगी उन्ना हाथ सख्त भी कर लवांगे, जितने नरम दी इजाजत देगी नरम कर लवांगे। नरम भी हो जाए। आशिकां वास्ते शरीयत कहती है हाथ नरम रख ते गुस्ताखां वास्ते लहजा सख्त रख। सुभान अल्लाह। किवें असी छोटे छोटे सी जे मैनू नमाज भी नहीं सी आंदी उस वक्त। मैं मसीते जुमा पढ़ने गया, कारी साहब बयान कर रहे सी। की बयान कर रहे सी? कारी साहब फरमांदे हज दा मौजू सी उन्हां दा।
कारी साहब ते इम्तियाज भाई ये सारे गल सुनी होनी है, याद ना होवे तो हुण याद आ जाएगी। निक्का जिहा सी जदों मैं सुनी है गल, उस तो बाद भी बड़ी बड़ी सुनी। पर मैंने कि जदों तुसीं पहले चक्कर लाओ ना काबे दे, सीना तान के आकड़ ना टुरो। बिल्कुल सुभान अल्लाह। पहले 3 चक्कर जेड़े लाने ना काबे दे, वो पूरा सीना चौड़ा करके आकड़ के लाने हैं। बेशक आकड़ के लाने चक्कर। मसीते दे बंदा आकड़ के की स्पीड ना टुरे ते भी बेअदबी है। बेशक हर मस्जिद दी इसी तरह बिलाल भाई इसी तरह तेज टुरे। सरकार फरमाया कि अगर कोई बंदा नमाज खड़ी सी जमात खड़ी जा, बंदा वजू कर रहे जमात खड़ी है, दौड़ के जमात ना रलिया, फरमाया बेअदबी है मस्जिद दी, अल्लाह दे घर दे। बेशक ये भी बेअदबी है मस्जिद दी जी। लेकिन सरकार फरमाया कि आकड़ के टुरो पहले 3 चक्कर। बेशक अल्लाह सोना क्यों आकड़ के टुरिए? इस वास्ते जो सरकार हजाज सी ना तवाफे काबा कर रहे सी, काफर सी ना जेड़े दूरों वेख के मजाक उड़ांदे सी सहाबा दा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। अल्लाह ने आयत नाज़िल कीती, फरमाया महबूब अज सीना तान के तुसी भी टुरो ते सहाबा नु भी टुरो, इन्हां नु पता लग जाए कि मोहम्मद दे गुलामां दा मकाम की है और शान की है। फरमाया महबूब चाल इस नाल चलो अज, सुभान अल्लाह। ऐसी चाल ना चलो 3 चक्कर कि तुहाडी जुर्रत इन्हां ते गालिब आ जाए। सुभान अल्लाह। और फिर कैसी गल है भाई कि सहाबा मसवाक कर रहे सी, काफर आए ते दौड़ गए, उन्हां कहा तुसी इन्हां नाल जंग नहीं कर सकदे। क्या क्यों? फरमाया ते अपने दंद तेज कर रहे, तानू ते उन्हां दंदियां वड मार देणगे। इतना गालिब आ गया इस्लाम, इतना गालिब आ गया। बेशक ये हकीकत है। वो मसवाक कर रहे सी सहाबा और क़यामत तक रूटीन ठीक है ना। सहाबा मसवाक कर रहे सी, उन्हां अपना कासद भेजिया जा वेख क्या की सूरत हाल है। जदों आया ना उन्हें करके देखा, उन्हें क्या है कोई इन्हां को तलवारां ते लगदा पोरियां नहीं, इन्हां ते सानू दंदियां वड खा जाना। अल्लाह अल्लाह। उन कहा इन्हां नाल तुसी जंग नहीं कर सकदे, ओए लानती ओ तुहाडा कख नहीं रहना, इन्हां नाल पंगा ना लियो, नस्लां मुक जानी। हाँ जी ठीक है ना। हुण जनाब हजूर दा मैं शरीयत दा दस रहे थे ना कि उन्ने ही हाथ हौला रख लेने जिन्ने शरीयत इजाजत दे दे। सरकार फरमाया क्यों कत्ल करो इन्हें? फरमाया इस वास्ते कि इसने मेरी शान में मेरी तौहीन में नज़म लिखी है, और वो नज़म कुछ कंजरियों ने गाई है जो मेरी तौहीन में है। लफ्ज़ फरमा मल्ली बिहादल खबीस, फरमा केड़ा है जेड़ा इस खबीस नु कत्ल करे। सुभान अल्लाह। इस खबीस नु कत्ल करे। अरबी इबारत ना पढ़िए, केड़ा है जेड़ा इस खबीस नु कत्ल करे। हुन सरकार इनु खबीस क्या केनु गुस्ताखे रसूल नु सरकार ने कहा खबीस है ज़माने दा मुर्तद है, ये मालूम है बंदा। आज नहीं सरकार तो रहमत अलिल आलमीन है। मैंने कब कहा कि नहीं रहमत? गुस्ताख को कत्ल करवाना भी रहमत है। कैसे? इसलिए कि गुस्ताख अगर जमीन पर रहे तो जमीन पर अजाब आ सकता है, जमीन पर अजाब आ सकता है। सरकार गुस्ताख को जमीन से फासले जहन्नम करवा कर दूसरे मोमिनों को अजाब से बचाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। ये रहमत नहीं तो क्या है? इसी को तो रहमत कहते हैं। नहीं जी सरकार ने ते कूड़े सिੱਟਣ वाली ਨੂੰ माफ कर दिता सी। मैं कहा कूड़े सिੱਟਣ वाली ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਰੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸਤਨਦ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੱदिस ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਤਈਦ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ, ਈਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਹੋ गए। गल भी सच्ची सी, वसफ भी ठीक सी, लेकिन रब फरमाया बाद ईमान कुम, ये काफर हो गए ईमान लाने के बाद। जेड़ा रब कोल बैठ के तईद करन वालियां नु ये कह दे के अजाब इन्हां ते आएगा और मुसलमान नहीं रहे ते जेड़ी गालां कूड़ा सिड़दी रही ओनू सरकार ने क्या ही कुछ नहीं। चलो सरकार ने कुछ नहीं किया, रब ने भी कुछ नहीं किया। मनदे
رب دی غیرت دے تھے گوارا نہیں کیتا کہ نہ تائید کیوں کیتے اے مسلمان سی محبوب ہے تیرے قابل نہیں رہے کافر ہو گئے ایمان لیان تو بعد کافر ہو گئے ہوں اتنے کوئی بندہ آکے نہیں وہ تو کوڑا پھینک دی جی سرکار معاف کر دیتے میں کہا چلو 1 منٹ واسطے زندگی واسطے نہیں ہفتے واسطے نہیں دن واسطے نہیں 1 منٹ واسطے اس گل نوں من لیا جائے کہ ٹھیک ہے سرکار معاف کر دیندے سی سنت ہے سرکار دی معاف کرنا جی سنت ہے نا لیکن کدی میں تواڈے سامنے تواڈے پیو دے منہ تے مارا تھپڑ تسی مینوں معاف کر دے تسی کو سرکار دی سنت ہے اپنے دشمن نوں معاف کرنا تسی میں تواڈا دشمن نوں معاف کر دے کرو گے معاف کرو گے معاف کدی بھی نہیں کرو کدی تسی نہیں معاف نہیں کرو گے کیوں کہ بھائی مینوں عزت جتنی مرضی دے لے جس مرضی مقام تے بٹھا دواں میں تانوں لیکن میں نال ہی تہاڈی ماں نوں گال بھی کر دواں کیا تانوں عزت چنگی لگے گی نہیں صحیح لگے گی نہیں صحیح لگے گی تسی کہو گے مینوں اے سی والے کمرے 'چ بٹھا دتا اے سی دی ہوا بھی آ رہی لیکن جدوں تہاڈی والدہ نوں بندہ گال کڈے گا نا تے تانوں اے سی دی ہوا ٹھنڈی نہیں لگے گی پھر نہیں لگے سینہ جل جائے گا دل پھٹن والا ہو جائے گا کہ میری والدہ نوں گال کڈی کروڑا ماما عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان اور کروڑا ماما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال دے قدماں تو قربان آج لولی پاپ دیتا ہویا قوم نو سفیر نہیں کڈیا فرانس دا کیوں نہیں کڈیا لولی پاپ دے کے تسی بھی کہندے نہیں جی سفیر تے باہر جا رہے کتے گیا باہر ایتھے ہی ہو تماشا بنایا ہوا میڈیا میں دادی قسمیں اسی کی کریے دادی قسمیں ساڈا واس چلے تے اسی انہاں نوں آپ واسطے جنم کریے تماشا بنایا شبیر چلے جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گی کی ہو جائے گی تماشا بنایا اس کالر پچھلے دنوں چ اسی خبراں سنیاں فرانس دیاں دل مارک دیاں خبراں سنیاں کہ وہ دے اندر انہیں کیا فریڈم آف سپیچ آزادی ہے آزادی جو جس کے جی میں چاہے وہ بولے بولنے کا حق ہے فریڈم آف سپیچ کہندا آزادی اظہار ہونا چاہیے جیڑا جی نو جو کہے انہوں آزادی ہے وہ بولے بولن دا حق ہے اگوں اوباما سی نا اعلان امریکہ دا صدر سی اے ڈونلڈ ٹرمپ لان دی تو پہلے باما ہاں اونے کی گیا اونے کہا دیکھو جی فریڈم آف سپیچ آزادی اظہار ہونا چاہیے کہندا وہ اس نے تمہارے نبی علیہ السلام کو اگر برا کہا ہے توہین کی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہندا اگر کوئی بندہ میرے ملک میں ہو وہ مجھے گالی دے یہ اس کا کہندا حق ہے سننا ذرا کہندا دا حق ہے مینوں گالی دے او دا حق ہے او دے سکدا مینوں گالی فرمایا مینوں جڑا گالی دے میں تے کدی اونوں نہیں پوچھیا تے میں جڑا تواڈے نبی نوں گالاں دے اونوں کیوں پوچھاں استغفر اللہ ہن ایتھے تسی غور نہیں کیتا تسی او دے جملے تے غور نہیں کیتا کہ اس اللہ دے نے کڈی وڈی بغیرتی والی اور ٹیکنیکل بغیرت ہے او بندہ اس بندے دا منہ ویکھ لو نا انج دی میں ٹیل دے ڈیپو تے ملازم رکھیا ہوے ایسا لانتی بندہ ہے اگوں کی کہندا کوئی میری گستاخی کر دے میں نہیں پوچھنا ہن ایتھے تسی غور نہیں کیتا کہ اس ملعون نے لانتی نے نبی علیہ السلام نو اپنے برابر کر دیتا کہندا کہ میں بادشاہ ہی ہاں نا اللہ نعوذ باللہ اگر کوئی میرے خلاف بولے فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دے فریڈم آف سپیچ کہہ دے ٹینشن ہی کوئی نہیں کہندا جی تو مینوں ٹینشن کوئی نہیں مسلمان دور بیٹھے کیوں فرق رہے آزادی اظہار ہونا چاہیے جی پھر سرکار دی حدیث ہے نا سرکار نے فرمایا سی کہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی بھی ہونا کبھی نہ کبھی وہ سچ بات کر ہی جاتا ہے وہ سچی بات کر دیتا ہے کبھی نہ کبھی اس سے لانتی دا دوست سی انہیں پھر بیان شائع کیتا اخبار تے بیان کی شائع کیتا انہیں کہا کہ دیکھو اگر تسی مسلمانوں چھیڑ کے کہندے ہو کہ ہونے سانو کچھ کہن نہ
یہ تے نہ کریا کرو پھر یا انہوں چھیڑو نہ اگر چھیڑ دیو تے پھر انہاں دی گولی دا انتظار رکھو بے شک اپنے اندر بھی یہ مادہ پیدا کرو کہ تانوں گولی مار دین تے ٹینشن نہیں لینی پھر تسی بھی انہاں نوں وصیت دتی ہے نا یہ ہے کافر ہی سرکار فرمایا سی نا کہ پرلے درجے کا جھوٹا بھی ہو تو کبھی نہ کبھی بات سچ کر جاتا ہے فرمایا کا کیسے فرمایا وہ شیطان ابو ہریرہ کے پاس آتا ہی رہا تھا نا بے شک جھوٹا تھا جی لیکن بات آئی سچی کر گیا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ڈاکو چور نہیں آئیں گے فرمایا ہے پرلے درجے کا جھوٹا آدمی لیکن بات اس نے سچی کی ہے بات اس نے سچی کی ہے اب سننا بات اس نے سچی کی ہے اب دیکھیے شیطان نے کیا پڑھا تھا آیت الکرسی قرآن ہے نا بے شک آج لوگ کہتے ہیں جی وہ قرآن ہی تو سنا رہے تھے قرآن ہی تو ہے جی اہل حدیث بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں نا میں نے کہا بالکل قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا ہی درس دیتے ہیں جی تو وہ بھی سچے ہیں آپ بھی سچے ہیں ساری سچے ہیں میں نے کہا شیطان نے صحابی رسول کے سامنے قرآن پڑھا تھا کہہ دو شیطان سچا ہے قدیم نہیں درس قرآن ہی دیا تھا نا اس نے جی لیکن وہ سچا نہیں ہے تو قیامت تک کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ کبھی کبھی قرآن پڑھنا منافقوں اور کافروں کا بھی طرز عمل بن جاتا ہے بے شک بے شک جان چھڑانے کے لیے جی بے شک اگوں نے گل کی تھی وامان انہیں کیا کہ پھر تسی مسلماناں دے اپنچ دا لفظ بولے ہمیں سمجھ دیو نا چاند مکہ سمجھا انہیں کیا چاند مکے دا پھر انتظار کرو حوصلہ رکھو ساری رات عشاء دا ٹائم ہے نماز اب پڑھاں گے انشاءاللہ سارے رل کے پڑھاں گے پریشان نہیں ہونا آج دا جڑا سبق ہے نا یہ سبق فراز دی دنیا تک تو اسی در اجازت سے تو زیادہ مجبور تو اسی در بیٹھو تو اسی کے لئے کرنا ہے سبحان اللہ کا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صحابی نبی جنتی جنتی یاران نبی جنتی اچھا جی سرکار فرمایا کون ہے جڑا اس خبیث نو قتل کرے سبحان اللہ ایتھی گل جی ایتھی سی جی آیا مکے تے سی او پچھلی لئی حال او پچھوں آ رہے ہیں اس تو بعد ادھر جاواں گے فرمایا کہ پھر مکے دا انتظار کرو اگوں ماما نے کلام کیتا کہ کیوں انہیں کیا اس پرلے درجے دے جھوٹے آدمی نے کیا دیکھو یار اگر میں تہاڈا بیسٹ فرینڈ ہواں دوست اچھا ہواں تے میں تہاڈے نال ملن آواں تسی مینوں چاہ بھی پیاؤ بوتل بھی پیاؤ ناشتہ بھی کراؤ صحیح پھر جدوں میں جان لگا تو تسی میری امی نوں گالی بھی کر دو گال بھی کر دو میرے ابے نوں بھی گال کر دو برا کہہ دیو صحیح تو کیا میں تو تھپڑ نہیں ماراں گا مکہ نہیں ماراں گا انہوں نے کیا ہاں تو مارے گا فرمایا تو مینوں چھیڑے تے پھر تینوں انتظار ہوندا کہ کیڑے ویلے میرے مار دے گا فرمایا تسی مسلماناں نوں چھیڑ کے بے شک بے شک چھیڑ دے بھی آپ تے پھر یہ بھی کہندے ہو سانوں کہہ نہیں کچھ نہ اللہ اللہ اج دیکھ لو فرانس نے گستاخی کیتی اور فرانس دے اندر کی حالات ہیں میڈیا اٹھا کے دیکھ لو میڈیا چیک کرو خبراں کرو احتجاج ہو رہا ہے فرانسی صدر ہے نا جڑا ملعون کافر لعنتی جس وقت انہیں گستاخی کیتی سی حالات ٹھیک سی اس تو پہلے بھی ٹھیک سی لیکن آج او دے بندے جڑے خاص سی نا وہ عوام لے کے روڑاں تے نکل آئے او دے خلاف رب کام لینا چاہے نا تے بڑے بڑے کو لے لیندا ہے کافراں تو ملا ہاں جی